أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اور بعض لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں. وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور انہیں شعور بھی نہیں. ان کے دلوں میں بڑا روگ ہے. اللہ رب العزت نے ان کو اس روگ میں بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کے آیات اور احکام کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بات کہتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، کان کھول کر سن لو، یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں احساس اور شعور تک نہیں. قرآن کریم کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد پکے کافروں کا ذکر فرمایا، اور نمبر 3 پر منافقین کا ذکر فرمایا. ایمان والوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت مومنوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ اپنی زندگی ان کے جیسی بناؤ. کافروں کا، مشرکوں کا اور منافقوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جیسی زندگی نہ گزارو، کیونکہ مومنین کامیاب ہے اور کفار، مشرکین اور منافقین دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے. منافقوں کا جو ذکر ہے اس کی تفصیل کو سمجھنے سے پہلے کچھ اصول اور کچھ قاعدے سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو نفاق اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے عقیدے کے اعتبار سے منافق اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے منافق. جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے، تو وہ تو کفار اور مشرکین سے بھی گیا گزرا ہے، اور اس کے لیے جہنم میں سب سے سخت عذاب ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے یہ ایسے منافقین کے لیے ہے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق. اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی. اب منافق اعتقادی کی تعریف یہ ہوگی کہ جو زبان سے تو اللہ کے ایک ہونے کا، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا ذکر کرے، لیکن اس کا دل کفر پر مطمئن، اس کا دل کفر پر مطمئن.
اور منافق عملی اس منافق کو کہتے ہیں کہ جو دل سے زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا، رسولوں کے سچا ہونے کا، آخرت کے دین پر، تقدیر پر، سب چیزوں پر دل سے اور زبان سے دونوں سے اقرار کرتا ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے اعمال منافقوں والے ہیں، تو اس کو کہیں گے عملی منافق۔ تو جو اعتقادی منافق ہے وہ تو جہنمی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن جو عملی منافق ہے وہ اس کو فقہ میں فاسق اور فاجر کہتے ہیں۔ قیامت میں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کے صحیح ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں بعد میں جا سکتا ہے۔ اب یہاں جو منافقین کا ذکر ہے وہ منافق اعتقادی ہے، عقیدتاً منافق ہے۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اعتقادی منافق تھے، کیوں کہ دل میں کفر چھپا ہوا ہے، اس کا پتہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اور اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بتاتے تھے کہ فلاں شخص منافق ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران آپ نے فرمایا اخرج فإنک منافق، اخرج فإنک منافق، نکلو تم نکل جاؤ تم منافق ہو، تم نکل جاؤ تم منافق ہو، فلاں نکل جاؤ منافق ہو تم، یوں کر کے 36 آدمیوں کو مسجد نبوی میں سے نکالا۔ یہ اعتقادی منافق۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تھے، اور ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ، فلاں شخص کو میں نے دیکھا کہ میدان جہاد میں کفاروں کے اوپر اس طریقے سے مسلط ہوا ہے کہ جو بھی کافر اس کے سامنے آتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ قتل کرنے والا جو صحابی کے فہرست میں اور صحابی کی جماعت میں ہے، ہماری مسلمانوں کی جماعت میں جو ہے وہ منافق ہے۔ صحابی فرمانے لگے، سوچنے لگے کہ میں نے تو اس کو میدان جہاد میں ایک پکے اور سچے مسلمان سے بھی زیادہ مجاہدہ اور جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسا فرما رہے کہ یہ منافق ہے۔ تو صحابی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا، اور اپنی آنکھوں سے جو بات دیکھی تھی اس کو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اسی جنگجو اور اسی مجاہد کے پیچھے لگا رہا کہ میں دیکھوں کیا کر رہا ہے وہ۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی، تو جنگ میں اس کو ہلکی سی خراش لگی، اور اس خراش کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہوئی، تو وہ جماعت میں سے ذرا سائڈ میں ہٹ کر اس نے تلوار ایسے ہی کھڑی کی اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا اور خودکشی کی۔ تو صحابی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا، اگر سچا صحابی ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتا۔ تو یہ جو منافقین کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یہ منافق اعتقادی ہے، نفاق اعتقادی والے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدار صحابی حضرت ابو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری لسٹ بتائی تھی کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، اور صحابہ کو یہ معلوم بھی تھا کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منافقوں کی پوری فہرست اور پورا لسٹ موجود ہے،
لیکن چونکہ یہ راز کی باتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حذیفہ ابن الیمان کے درمیان، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے کسی کے انتقال پر کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ جنازے میں شریک ہوتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنازے میں شریک ہوتے، اور اگر وہ شریک نہ ہوتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جنازے میں شریک نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نفاق سے کتنا ڈرتے تھے صحابہ؟ ایک مرتبہ پوچھا کہ حذیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کی پوری فہرست بتائی ہے، پورے نام بتائے ہیں، میں یہ تو نہیں پوچھتا کہ آپ مجھے وہ نام بتاؤ کہ کون کون ہے، لیکن کم سے کم میں اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا ان منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے؟ امیر المؤمنین جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب بولتا ہے تو خدا اس کی بات کی لاج رکھتا ہے۔ 14 سے زائد مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق اللہ نے وحی اتاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یوں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر نبوت کا سلسلہ میرے بعد شروع رہتا تو نبوت فاروق اعظم کو ملتی۔ ایمان کا ایسا مضبوط پہاڑ، لیکن نفاق سے کتنا ڈرتے تھے۔ اخیری جو صحابہ اخیری زمانے میں سن ہجری 110 تک، یہ جو 50 سے 100 کے درمیان کے جو صحابہ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان حضرات کے بارے میں ایک مشہور تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے ان اخیر میں جو صحابہ تھے ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ وہ اپنی ذات پر نفاق سے بہت ڈر رہے تھے۔ تو نفاق ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ جو انسان کو جہنم میں پہنچانے میں ذرا برابر دیر نہیں کرتی۔ تو یہ عقیدے کے اعتبار سے یہ منافقین جو مدینۃ المنورہ میں تھے، مکی زمانے میں نفاق نہیں تھا۔ مکی زمانے میں یا تو اسلام تھا یا کفر تھا۔ مکۃ المکرمہ کے 13 سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت منافقین کا ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول۔ اس نے ایک الگ پارٹی بنا لی۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ ہیں، اور آپ کی ہجرت سے پہلے 2 صحابی مدینۃ المنورہ میں داعی اور مبلغ بن کر بھیجے گئے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ماحول مدینے کا ایسا بن رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ مائل ہو رہے تھے، آپ کے دین کی طرف لوگ مائل ہو رہے تھے، مومن ہو رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی بن سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مدینے میں تاج پہنانے والے تھے لوگ، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی لوگوں کو، اس کی بھی ایک لمبی چوڑی ایک واقعہ ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی مدینۃ المنورہ میں حج کے موسم میں، اور 14 پہلے بیعت میں 14 صحابہ مدینے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر دوسرے سال پھر سے ہوئی۔ تو لوگوں نے ماحول بنایا مدینے میں،
اور یہ دو صحابی جا کر بھی وہاں پر مدینے کا ماحول بنایا، مدینے میں ایمان کا اور دین کا ماحول بنایا۔ تو اس کے بعد یہ جو تاج پوشی جو عبداللہ ابن ابی بن سلول کی ہونے والی تھی، لوگوں نے کہہ دیا کہ جب نبی ہی ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہم انہی کو امیر بنائیں گے، آپ کو تاج پوشی کر کے آپ کو امیر بنانے کی اب کوئی ضرورت ہے نہیں۔ تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری امارت اور میرا جو ہے ایک مقام جو بننے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا، اور پھر لوگوں نے پھر ایک جماعت جو تیار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پلڑا کس طرف جھکتا ہے، اگر ایمان والوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر ان کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہوئے، کافر زیادہ ہے تو اپنے کافر کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو یہ دوگلا پن، جس کو دو چہرے والے لوگ، تو یہ منافقین کی جماعت مدینے میں اس طریقے سے تیار ہوئی۔ اور یہی عبداللہ بن ابی بن سلول نے غزوہ احد کے موقع پر 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ واپس چلا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف بھی ہوئی اس وقت۔ اور یہ اتنا خطرناک آدمی تھا، یہ منافقین کی جماعت فتین جماعت تھی، بہت فتین جماعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والی یہی جماعت تھی، یعنی دین کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ ایک مرتبہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں کچھ انبن ہو گئی، غزوہ ذات المریسع کے موقع پر یا غزوہ بنو المستلق کے موقع پر۔ تو انصار صحابہ کو جو مدینے کے رہنے والے تھے، یہ عبداللہ بن سلول ان لوگوں سے ایسا کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان مہاجرین کو تم نے پالا اور آج تمہیں کو ڈس رہے، آج تمہیں کو کاٹ رہے، اور جب مدینے میں ہم واپس جائیں گے جنگ کو اور غزوے کو پورا کر کے، تو مدینے میں جانے کے بعد ہم جو باعزت لوگ ہیں وہ مہاجرین جو ذلیل لوگ ہیں ان کو نکال دیں گے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اب یہ ایک چھوٹے سے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یہ شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ عمر رک جاؤ، ورنہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، ورنہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، تو ہمارے آپسی اختلاف کی وجہ سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آج ہماری جو پوزیشن ہے کہ ہمارے آپسی اختلاف کی وجہ سے کفار ہم پر حکومت کر رہے ہیں اور شان سے کر رہے ہیں، اور ہماری نفاق پر وہ لوگ مطمئن ہیں کہ یہ تو سب پالے ہوئے بکرے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد تو عمر رک جاؤ، ورنہ لوگ یہ باتیں کریں گے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے، قتل کرتے، آپس میں لڑتے جھگڑتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، ان کے سگے لڑکے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی بن سلول۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نامناسب کلمات کہے ہیں، تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مدینے کی بارڈر پر کھڑے ہو گئے لڑکے جو پکے صحابی تھے، عبداللہ، اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ جو منافقین کا سردار تھا۔ تو وہ مدینے کے حد پر کھڑے ہو کر
اپنے باپ کو روک دیا، کہا کہ تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنی زبان سے یہ نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی باعزت لوگ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہا کہ عبداللہ اپنے باپ کو چھوڑ دو، آنے دو۔ پھر اس کے بعد زید بن ارقم نے جب یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ کہہ کر ٹال دی کہ چھوٹے بچے ہیں، پتہ نہیں کیا سنا اور کس طریقے کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس شخص کا یہ رجحان ہے اور اس کے اندر نفاق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ منافقون نازل فرمائی۔ اس کے بعد پوری سورہ منافقون اس واقعے کے بعد نازل فرمائی۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نہیں مانا تو وہ گھر میں چھپ گئے، کہا کہ میں نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات نہیں مانتے تو لوگ کیا کہیں گے میں جب گاؤں میں جاؤں گا۔ کہا کہ چھوٹا سا بچہ جو سنتا ہے اور اس کے خلاف بات کرتا، اس لیے شرم کے مارے اپنے گھر میں انہوں نے جو ہے اپنے گھر ہی میں رہے، گھر ہی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب یہ سورہ منافقون نازل ہوئی تو باہر آئے، کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ اس طریقے کی بات اس نے کہی ہے، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ تو یہ اعتقادی منافق ہے اور ان کے لیے کفار اور مشرکین سے بھی زیادہ سخت عذاب جہنم ہے۔ اب آئیے دوسری قسم، نفاق عملی، یعنی عملاً منافق۔ جیسے ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک دل سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہم دل سے مانتے ہیں، بلکہ ایمانی مفصل پر ہم زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے اس کو مانتے بھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے اعمال منافقوں والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، یہ 3 نشانیاں سن لینے کے بعد ہر کوئی اپنے دل سے پوچھے کہ یہ بیماریاں مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ کی توفیق سے میں ایسی بری عادتوں سے بچا ہوا ہوں، اور اگر یہ 3 نشانیوں میں سے کوئی بھی ایک نشانی اس کے دل میں ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور یہ عزم مصمم کرے کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی بیماریوں میں، روحانی بیماریوں میں ایسے اعمال میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، پہلی نشانی جھوٹ بولنا۔ اور دوسری نشانی ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اب امانت میں خیانت یا تو روپیوں پیسوں میں یا بات میں بھی، جیسے بعض مرتبہ کوئی بات راز کی ہوتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو امانت رکھنا، کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرنا، تو وہ شخص اگر کسی اور کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تو سمجھو کہ یہ ایک نشانی اس کے اندر منافق کی موجود ہے۔ اور تیسری ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ 3 نشانیاں منافقین۔ اور ایک روایت میں چوتھی علامت بھی بتائی ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرے، یعنی کوئی بات آپس میں طے ہو تو اس میں دھوکے سے کام، یہ بھی منافق کی نشانی۔ تو جس کسی میں یہ منافق کی نشانیاں موجود ہے تو یہ عملاً منافق ہے۔ اور ان میں سے ایک بھی نشانی ہے تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن گرفت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے،
امانت داری کی، امانت کی مکمل حفاظت کرنے والی اور خیانت سے ہم سب کو بچائے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ جب کوئی معاہدہ کرے تو اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اعتقادی منافق کا ذکر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اب نفاق اعتقادی کی تعریف یہاں سیٹ ہو جائے گی کہ زبان سے تو یوں کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور وما ہم بمؤمنین بقلبہم، اپنے دل سے وہ ایمان لائے ہوئے نہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور کفار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ دوگلاپن، دو چہروں والے لوگ ہیں۔ تو یہ ایسا سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مومنین کو کیا پتا کہ یہ کس کے لوگ ہیں، اور کفار کے سامنے وہ مومن کفر ظاہر کرتے اور مومنین کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کرتے۔ تو یہ مومنین کو کیا دے رہے؟ دھوکہ دے رہے، حالانکہ ان کے دل تو کفر پر مطمئن ہے۔ تو اصل اعتبار دل کا ہے، زبان کا نہیں۔ اس لیے دل کے اعتبار سے تو کافر ہے، اس لیے کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہیں، اور مومن یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے۔ تو یہ منافق اعتقادی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اور انہیں یہ پتا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو انسان اس کے اوپر یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا، بلکہ تم اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہو اور تمہیں احساس بھی نہیں۔ اور گناہوں کی عادت میں پھر اضافہ ہوتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کے گناہ ہونے کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بہت بڑا روگ ہے نفاق کا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس روگ کو بڑھا دیا اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی گناہ جب اس کے اوپر استقامت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ شرابی شروع میں جب شراب پینا شروع کرتا ہے تو اس کو تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، سماج کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ پھر جب آہستہ آہستہ اس کی لت پڑ جاتی ہے اور مسلسل اس میں ایسی عادت اس کی ایک لمبے زمانے تک چلتی رہتی ہے، تو پھر اس کو شراب کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی گناہ آپ اٹھا لیجیے کہ انسان جب اس میں مسلسل پڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ احساس کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان جو ہے گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر رہا ہے، جو گناہ پر مسلسل گناہ پر چلتا رہے تو اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جو بھی گناہ ہو اس سے ہم کیا کریں؟ توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توبہ کب کرے گا انسان کو جب احساس ہوگا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی زبان سے جو کہتے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، اور دل سے جو اپنائے ہوئے ہیں وہ زبان پر نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو انہوں نے سمجھا ہے کہ کیوں خامخواہ مدینے کا ماحول بگاڑتے ہو، فساد اور اختلاف کرتے ہو۔ تو کہا کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، یعنی سب کو جوڑ کر رکھتے ہیں، یعنی ان کا بھی اپنانے کا اور ان کا بھی اپنانے کا۔ آج کے دور میں ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں کہ دوگلا پن، دو چہروں والے، یہاں بھی منہ مارتے ہیں اور وہاں بھی منہ مارتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے نفاق سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، قرآن نے ان کے بارے میں یوں کہا کہ ایسے لوگ جو یوں کہتے ہیں، جو دوگلاپن کھیلنے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ ہم تو سماج میں محبت اور اصلاح کرتے ہیں، سماج میں صلح کرواتے ہیں، تو یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، اور وہ فساد مچانے والے ہیں، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نفاق اعتقادی سے اور نفاق عملی سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پکا اور سچا مومن بنائے، اور مرنے سے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کے منازل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی مرحومین ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔